حکمران وہی ہے جو اپنی رعایا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، انصاف کو اپنا ہتھیار بنائے اور لوگوں کی محبت کو اپنی طاقت۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تو ہی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو بھی ایک ایسا ہی حکمران ملے۔ تو آج کی کہانی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ ایک ریاست تھی، اس پر ایک ایسا دور آیا جب ظلمت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ وہاں کے حکمران اپنی رعایا سے بے خبر ہو چکے تھے اور غریبوں کی فریاد آسمان تک تو جاتی تھی، مگر زمین پر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی ایک اندھیرے وقت میں ایک روشن ستارہ ابھرا، شہنشاہ عمران۔ شہنشاہ عمران نہ صرف اپنے حسن و سلوک، عقل و فہم کے لیے مشہور تھا، بلکہ اس کی رحم دلی کی داستانیں دور دور کے ملکوں میں بھی سنائی جاتی تھی۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے دروازے ہر امیر اور غریب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اس کی حکومت میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، انصاف سب کے لیے برابر ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت میلے کپڑوں میں لپٹی ہوئی محل کے دروازے پر آئی۔ سپاہی نے اسے روکنا چاہا تو اس نے کہا، میں شہنشاہ عمران کے ساتھ ملنا چاہتے ہوں، مجھے اس کے انصاف پر یہ بہت یقین ہے، مجھے اندر جانے دو۔ سپاہی نے کہا، تم یہاں رکو، میں شہنشاہ معظم کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ سپاہی نے یہ بات شہنشاہ کو جا کر بتائی تو شہنشاہ نے حکم دیا، میرا حکم ہے کہ اس ماں کو بڑی عزت کے ساتھ فوراً میرے پاس لایا جائے۔ عورت دربار میں آئی تو شہنشاہ نے اسے عزت سے بٹھایا اور اسے کہا، ہاں کہو اماں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بوڑھی عورت نے آ کر روتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی زمین کا ٹکڑا کچھ زمینداروں نے چھین لیا ہے، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا اور نہ ہی میری کوئی سنوائی ہوتی ہے۔ شہنشاہ نے فوراً قاضی اور گاؤں کے زمیندار اور چند گواہان کو دربار میں بلوایا۔ جب سب نے اپنے اپنے بیانات دیے تو شہنشاہ نے غور سے سب کی باتیں سنی، ثبوت دیکھے اور پھر فیصلہ سنایا۔ یہ زمین اس کے بیٹے کی ہے، ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ زمیندار کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زمین واپس کرے اور ظلم کا تاوان بھی ادا کرے۔ یہ فیصلہ بوڑھی اماں کے لیے خوشی کا باعث بنا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے شہنشاہ کا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ شہنشاہ عمران، تم نے میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے کہا، یہ میرا فرض تھا ماں، اس رعایا کا شہنشاہ ہونے کے ناطے اپنے لوگوں کی مال اور جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آپ آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ شاہ عمران کی شہرت سرحد پار تک جا پہنچی تھی۔ پڑوسی ملک کا ایک بادشاہ جو بہت ظالم تھا، جس کا نام سردار زہیر تھا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح شہنشاہ عمران کو نیچا دکھایا جائے۔ اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا جو بھیس بدل کر گاؤں والا بن کر شہنشاہ کے دربار میں آیا اور بولا، شہنشاہ سلامت، ہمارے قبیلے پر قحط آیا ہے، ہمیں اناج اور پانی کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ نے بغیر کسی تاخیر کے گودام کھولا اور اس کے ساتھ امداد روانہ کر دی۔ پھر لوگوں نے شہنشاہ کو خبردار کیا کہ یہ تو دوسری سلطنت سے آیا ہوا ایک جاسوس تھا۔ شہنشاہ نے اس ملک کے سردار کو پیغام بھجوایا کہ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی سرحد پر، جہاں نہ تمہارا کوئی ہو اور نہ میرا۔ سردار زہیر کو غصہ تو آیا، لیکن اس نے شہنشاہ کا چیلنج قبول کر لیا۔ جب شہنشاہ عمران سے سردار زہیر کا سامنا ہوا تو شہنشاہ نے اسے کہا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے تم سے اکیلے میں مل رہا ہوں، اور تمہارے سامنے تمام ثبوت بھی موجود ہیں، انہیں غور سے دیکھو اور پھر فیصلہ کرو۔ تو زبیر نے ثبوت دیکھے تو شرمندہ ہوا۔ شہنشاہ عمران نے اسے معاف کر دیا، مگر ایک شرط رکھی، تمہیں چاہیے کہ اپنی رعایا پر رحم کرو، ورنہ میری تلوار تمہیں سبق سکھائے گی۔ جاؤ یہاں سے اور آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم بھی کوئی انسان ہو۔
پھر اس دن کے بعد شہنشاہ عمران کو اس کی سلطنت سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ ایک دن شہنشاہ اپنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا جب اس کی نظر پڑی کہ ایک فقیر چھوٹے بچوں کو علم کی باتیں سکھا رہا تھا۔ شہنشاہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے بلا کر پوچھا، تم ایک فقیر ہو مگر پھر بھی دوسروں کو علم دیتے ہو، بہت خوب، مجھے یہ اچھا لگا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، شہنشاہ معظم، علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میں نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ آج بچوں کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل وہ آگے کسی کو سکھا سکے۔ شہنشاہ عمران بہت متاثر ہوا۔ اس نے اس فقیر کو دربار کا استاد مقرر کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ قائم کروایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دن سے مدرسہ عدل کہلانے والا اور ادارہ ہر بچے کے امید کا گہوارہ بن گیا۔ لوگ شہنشاہ عمران کو صرف حکمران سمجھتے تھے مگر وہ بہت کم جانتے تھے کہ وہ رات کو جب سارا شہر سو جاتا ہے تو وہ اکیلا گشت کرتا ہے۔ وہ ہر گھر سے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ وہ بیماروں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ حکمران سے نہیں خدا سے امید رکھیں۔ اسی حکمران اور شہنشاہ کی وجہ سے لوگ رات کو سکون کی نیند سوتے تھے اور وہ شہنشاہ بھی بڑے سکون کی زندگی جیتا رہا۔